حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گداگری کی مذمت فرمائی ہے، لیکن قرآن پاک میں سورۃ الماعون کے آخر میں آتا ہے کہ سائل کو جھٹکا نہ کرو۔ اس بارے میں وضاحت فرمائی۔ گداگری پیشہ ہے، سائل ایک ضرورت ہے۔ یہ آسان سی بات ہے، تو پیشہ اختیار نہ کرو۔ ضرورت کا سوال کرو مگر اس کو پیشہ نہ بناؤ۔ سوال تو منع نہیں ہے، سوال تو ہو سکتا ہے۔ سائل کو جھٹکی نہ دو، یہ تو ضروری ہے۔ ضرورت تو موجود رہے گی، سائل رہے گا اور سخی بھی رہے گا۔ سخی حبیب اللہ تب ہے جب کوئی لینے والا ہو۔ زکوٰۃ تب ادا ہوتی ہے جب کوئی لینے والا ہو، ورنہ زکوٰۃ کا فنکشن ہی کوئی نہیں۔ زکوٰۃ مستحق کو جائے گی، اور مستحقین کون ہوتے ہیں؟ جو ضرورت رکھتے ہوں اور انتظام نہ رکھتے ہوں۔ جس کے پاس ضرورت ہے اور انتظام نہیں ہے، آپ اس کو ضرور دو۔ اب جسے ہم سائل کہہ رہے ہیں، تو سائل بعض اوقات سوال سمیت ہوتا ہے، یعنی سوال کا اعلان ہوتا ہے، اور بعض اوقات سوال کا اعلان نہیں ہوتا اور شکل پر بھی سوال لکھا جاتا ہے۔ بعض اوقات اگر آپ کو سمجھ ہو، عرفان ہو، تو سوال محسوس ہوتا ہے۔ ایک امیر بھائی جب غریب بھائی کو دیکھتا ہے تو اب پوچھتا کیا ہے کہ سوال کیا ہے؟ اب پوچھنے والی کوئی بات تو نہیں ہے۔ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ تو میرے کارخانے میں ملازم ہو جا اور میں پھر بھی تیرا بھائی ہی رہوں گا، تو اس سے بڑھ کر کوئی ظلم نہیں ہے۔ ایسا بھائی برابری نہیں کرتا۔ اب سوال کو کہنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ میں سائل اس کو کہتا ہوں جس نے سوال کیا یا نہ کیا، لیکن ضرورت موجود ہو اور انتظام موجود نہ ہو۔ مسکین بھی ہم اس کو کہیں گے جو محنت پوری کرے اور گزارا پورا نہ کرے۔ آدھی قوم تو مسکین ہو گئی ہے کہ محنت پوری کرتے ہیں اور گزارا پورا نہیں ہوتا۔ بلکہ اس سے بھی آگے بات ہے کہ کہتے ہیں آپ حلال کی بات کرتے ہو، یہاں حرام سے بھی گزارا نہیں ہوتا، تو حلال تو بہت پیچھے رہ گیا۔ مطلب یہ کہ اس حد تک ایمان بیچا تب بھی گزارا نہیں ہو رہا، تو سائل کا ہونا بڑی مبارک بات ہے۔ ایک آدمی دوسرے آدمی کے پاس آیا، وہ سائل تھا۔ سوال کیا، اس نے کہا اللہ کے نام پر معاف کرو۔ کہا معاف کیا کرو، مجھے تو نے پہچانا ہی نہیں۔ کہتا ہے میں نے واقعی آپ کو نہیں پہچانا، دیکھ میں بڑی دور سے آیا ہوں اور تیرے لیے آیا ہوں، تو سائل ہے، میرے لیے کیسے آیا ہے؟ کہتا ہے میں تجھ جیسے بخیل کو سخی بنانے کے لیے آیا ہوں۔ میں سوال لے کے آیا ہوں تاکہ تجھ جیسے آدمی کو سخی بنا دوں، ورنہ بخیل ہی مر جاؤ گے۔ ایک اور سائل کا سوال دیکھو، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، کہا معاف کرو۔ اس نے کہا معاف کرنے والی تو بات ہی نہیں، اگر ہے تو دے دو، نہیں تو بھی مانگنے والا بن جا۔ اس لیے گداگری ایک ایسا پیشہ ہے جس میں ضروری نہیں کہ گداگر فاقے سے ہو۔ گداگر کا بینک بیلنس ہو سکتا ہے، گداگر کے پاس پیسہ وافر ہو سکتا ہے، گداگر سڑک پر گدا کرے اور گھر میں آسائش کا بنگلہ ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ تو گداگری کا پیشہ اختیار کرنے سے منع کیا گیا کہ یہ پیشہ نہ ہو۔ سائل ہو جانا جو ہے تو کسی وقت بھی بندہ سائل ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی صاحب حیثیت آدمی ہو تو وہ بھی سائل ہو سکتا ہے۔ کوئی مریض ہو اور ڈاکٹر کے پاس چلا جائے، ڈاکٹر نے کہا کہ مصروفیت ہے، تو وہ منت کرے گا، سماجت کرے گا، سائل ہو جائے گا۔ کوئی اپنے حقوق پر بھی سائل ہو سکتا ہے کہ حقوق جائز طریقے سے پورے نہیں ہوتے تو سوال بن گیا، منت بن گئی، سماجت بن گئی۔ تو بعض اوقات حقوق حاصل کرنے کے لیے بھی سوال کرنا پڑتا ہے۔ تو سائل ہونا مبارک اور سخی ہونا مبارک، مگر گداگر ہونا اچھا نہیں۔ تو گداگری سے ہر انسان دوسرے کو روکے گا۔ یہ جو شعبہ آپ نے بنایا ہے زکوٰۃ کا، یہ کیوں بنایا ہے کہ گداگری پیشہ نہ بنے؟ مساکین کا شعبہ بنایا تاکہ گداگری پیشہ نہ بنے، یعنی کہ ان لوگوں کی ضرورت آپ پیشہ بننے سے پہلے پوری کر دیا کرو۔ اگر سماج میں گداگری کہیں پیشہ بن جائے تو صاحبان حیثیت جو ہیں یہ گرفت میں آ جاتے ہیں۔ ان پر گرفت آ جائے گی کہ تم لوگوں نے ان کا خیال نہیں کیا اور ان لوگوں کو تم نے یہ پیشے کے طور پر اختیار کرنے دیا۔ پیشہ ڈسکریج ہونا چاہیے اور سائل انکریج ہونا چاہیے۔ سائل مل جائے تو اس کی مدد کرنی چاہیے، یتیم ہو، مسکین ہو، ابن السبیل ہو، یعنی راستے کا مسافر، اس کی مدد کرنی چاہیے۔ گداگر وہ ہوتا ہے جو ہر روز ایک مقام پر ایک جیسی صدا لگاتا رہتا ہے۔ بندے بدلتے رہتے ہیں، وہ نہیں بدلتا کیونکہ وہ گداگر ہو گیا۔ اس لیے گداگری کو بند کرنا یہ بالکل صحیح فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اللہ تعالیٰ نے سوال کرنے والے کی مدد کا جو حکم فرمایا وہ بالکل ٹھیک فرمایا۔ ایک بات یاد رکھنا، کبھی کسی آدمی سے ایسا سوال نہ پوچھنا
جس میں ایک طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو اور دوسری طرف اللہ کی بات ہو، کیونکہ یہ خیال کہ دونوں میں سے کس نے صحیح کہا تمہیں ایمان سے محروم کر دے گا۔ دونوں نے صحیح فرمایا ہے۔ کبھی یہ نہ کہنا کہ حدیث شریف یہ ہے اور قرآن یہ کہہ رہا ہے، آپ اب کیا کہتے ہیں؟ بس تیرا ایمان چلا گیا۔ حدیث ٹھیک کہہ رہی ہے اور قرآن بھی سچ کہہ رہا ہے، بات صرف سمجھنے کی ہے۔ اس لیے یہ یاد رکھنا کہ بات صرف سمجھنے کی ہے تو پہلے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ قرآن کی بات اگر قرآن کے مقابلے میں آ جائے تو دونوں باتیں ٹھیک ہیں کہ تم پر تکلیف آتی ہے مگر اللہ کے حکم سے آتی ہے، اور قرآن کا حکم ہے تم پر تکلیف نہیں آتی مگر تمہارے اعمال کی وجہ سے۔ کون سی بات سچی ہے؟ دونوں باتیں بیک وقت۔ انسان جتنی محنت کرے گا اتنا ہی حاصل کرے گا، یہ بالکل ٹھیک ہے، اور اللہ ماشاء اللہ، اور جو اللہ چاہے گا یہ بھی ٹھیک ہے، تو دونوں ٹھیک ہیں۔ انسان کیا ہے؟ جو اللہ چاہے۔ انسان کیا ہے؟ وہ جو محنت کرے۔ یہ سب صحیح ہے۔ آپ یہ بات بھی سن لو کہ مرتبہ عذاب بھی ہے اور انعام بھی ہے۔ مرتبہ عذاب بھی ہے اور انعام بھی ہے۔ مرتبہ عذاب کب ہے؟ فرعون کے پاس مرتبہ ہے اور اللہ کے محبوبوں کے پاس مرتبہ ہے، دونوں مرتبے ہیں۔ مرتبہ عذاب کب ہے اور مرتبہ انعام کب ہے؟ مرتبہ عذاب اس وقت ہے جب صاحب مرتبہ مغرور ہو جائے اور مرتبے میں مصروف ہو جائے، اور مرتبہ اس کو یاد الہی سے غافل کر دے، جب وہ اپنے آپ کو دیکھتا رہے، نمایاں کرتا رہے اور یاد حق کو فراموش کر دے۔ اور مرتبہ نعمت اس وقت ہے جب وہ مرتبے کی وسعت اور اختیار کے ساتھ عوام کی خدمت میں مصروف ہو جائے۔ مرتبہ اس وقت انعام ہے۔ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ آپ کے مرتبے، آپ کے جاہ، آپ کے مال، سب کچھ عذاب بھی ہو سکتے ہیں اور انعام بھی ہو سکتے ہیں، کہ اللہ کی باتوں میں اگر کہیں آپ کو تضاد یا پیراڈاکس نظر آئے تو سمجھو کہ دونوں باتیں صحیح ہیں۔ تو یہ آپ کے لیے بیک وقت بھی صحیح ہے کہ آپ نے زندگی کے مختلف فیزز میں سے گزرنا ہے، اور ہر آدمی کے لیے سیملٹینیسلی صحیح ہے۔ یہ بات سمجھ آئی آپ کو؟ یہ وہ بات ہے، وہ بات ان لوگوں کے لیے صحیح ہے اور ان لوگوں کے لیے دوسری بات صحیح ہے، اور ایک آدمی کے لیے دونوں باتیں بھی صحیح ہو سکتی ہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ کبھی آپ وہاں اس شعبے میں بیٹھے اور کبھی اس شعبے میں بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم اپنے اپنے گھروں میں قیام کیا کرو، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ سیرو فی الارض، زمین کی سیر کرو اور دیکھو کہ جھوٹوں کی کیا عاقبت ہوئی ہے۔ سیر بھی صحیح ہے، گھر میں رہنا بھی صحیح ہے، اور سیر کر کے عاقبت دیکھنا بھی صحیح ہے۔ یہ دیکھو کہ تمہارے اندر جذبہ کون سا ہے، اس کے مطابق خواہش کرو۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کو پڑھنے کے باوجود لوگ اپلائی کرنے میں دقت محسوس کرتے ہیں۔ اپلیکیشن نہیں ہوتی ہے۔ ہر چیز ہر ایک کے ساتھ اپلائی کرنا شروع کر دو گے تو پھر دقت ہو جائے گی۔ دیکھنا یہ ہے کہ تم کون سے فیز میں ہو۔ قرآن پاک پڑھنے کا طریقہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ قرآن پڑھنے سے پہلے اپنا نام رکھو۔ تم منافق ہو؟ نہیں، ہم نہیں۔ تم کون ہو؟ سائل ہو، سخی ہو، متقی ہو، مومن ہو، مسلم ہو، کافر ہو، یا ایھا الکافرون ہو؟ جب تک تمہیں اپنا نام پتہ نہ چلے گا تم قرآن میں کنفیوژن پیدا کرتے رہو گے۔ کہ متقی ہو، کہتا ہے متقی تو ہم نہیں ہیں، پھر قرآن سے تمہیں فیض نہیں مل سکتا، کیونکہ قرآن میں شرط لگی پڑی ہے، ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ متقی پہلے ہونا ہے۔ جب تک تمہیں متقی ہونا نہیں آیا، پرہیزگاری نہیں آئی، اللہ پر اعتماد نہیں آیا، تو تم قرآن سے کیا لینے جاؤ گے؟ عین ممکن ہے تم قرآن سے گمراہی لے کے آ جاؤ۔ آپ آج 1400 سال بعد کی بات کر رہے ہیں، اور سب سے بڑی آرزو کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے، اور وہ لوگ جو کافر تھے دیدار کے باوجود جنگ کرتے رہے۔ گمراہی سمجھ آئی آپ کو؟ گویا کہ اس ذات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنا، جس کو دیکھنا آپ لوگوں کی محبت کی انتہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو چیز آپ کے ایمان کا ذریعہ ہے، یعنی دیدار، تو وہی چیز ان لوگوں کے لیے کفر کا ذریعہ ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کافر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت نہیں کیا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنی ہے۔ جانتے ہیں کہ صادق ہیں، امین ہیں، سب کچھ ثابت شدہ ہیں، سب تعریفیں کرتے ہیں، لیکن ایمان نہیں لائے۔ فرمایا اب تو ایمان لاؤ۔ کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہے، لیکن کیا کریں، ہمارا کفر پکا ہے۔ آپ بات سمجھے؟ گویا کہ جب تک کوئی متقی نہ ہو قرآن سے فیض نہیں ملے گا۔ متقی کون ہوتا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہے، تو متقی نے کیا کہا؟ اللہ ہے، تو متقی نے گواہی کو انڈورس کر دیا، تو فرمانے والے نے اللہ کو دیکھا ہوگا، اور یہ آپ کا تجربہ تو ہے نہیں۔ آپ کو یقین کیسے ہے کہ اللہ ہے؟ آپ سماعت پر یقین رکھتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے۔ کس سے سنا ہے؟ معتبر ذات سے سنا ہے۔ اب یہ قابل اعتبار بات ہے، تو اللہ ہے، ہر چند کہ ہمارا تجربہ نہیں ہے۔ گویا کہ آپ کے متقی ہونے کا امکان ہے، فرشتے بھی ہیں، دیکھے ہیں آپ نے۔ اور اگر کوئی شخص کہہ دے کہ ثبوت دے دو، تو ان باتوں کا ثبوت نہیں ہے، بلکہ ان باتوں کا ایمان ہی ہے۔